جنت میں مکان کا سودا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اسے تسلیم کر لینا۔ خراساں کا ایک باشندہ وہاں سے اپنا سب کچھ بیچ کر بصرہ میں مستقل رہنے کے لیے آیا۔ جب وہ بصرہ پہنچا تو اس کے پاس 10,000 درہم تھے۔ یہاں سے اس نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ میں اپنے 10,000 درہم یہاں بصرہ میں کس کے سپرد کروں؟ کون امین ہے جو یہ رقم بطور امانت رکھے؟ اسے بتایا گیا کہ ابو محمد حبیب عجمی ایسے شخص ہیں جو قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ وہ شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، میں نے اور میری بیوی نے مکہ شریف جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ان 10,000 درہم سے میں بصرہ میں کوئی مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مکان مل جائے اور آپ ہمارے لیے اسے خرید کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہیں تو خرید لینا۔ پھر وہ شخص جانب مکہ روانہ ہو گیا۔ ادھر بصرہ میں بھوک نے لوگوں کو آ گھیرا۔ جناب محمد حبیب عجمی نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان 10,000 درہموں سے آٹا اور روٹیاں خریدی جائیں اور لوگوں کو بطور صدقہ و خیرات بانٹ دی جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، اس شخص نے آپ کے پاس یہ رقم بطور امانت رکھوائی ہے اور آپ اسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس کی اشیاء خرید کر صدقہ کروں گا اور اس رقم کے بدلے جنت میں اپنے رب سے اس شخص کو مکان خرید کر دوں گا۔ اگر وہ راضی ہوا تو ٹھیک، ورنہ اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ آپ نے ان درہموں سے آٹا اور روٹیاں خرید کر صدقہ کر ڈالی۔ پھر جب خراسانی مکہ شریف سے جناب حبیب کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ اس رقم سے ہمیں مکان خرید دیں یا رقم واپس کر دیں تاکہ میں خود ان سے کوئی مکان خرید لوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک بہت بڑا مکان خرید لیا ہے جس میں بہت سے محلات ہیں، درخت ہیں، پھلدار پودے ہیں اور نہریں جاری ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بہت خوش تھا۔ بیوی سے کہنے لگا، حبیب نے ہمارے لیے بہت بڑا مکان خریدا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بادشاہ کا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے اور اس میں بہت سے درخت، پھلدار پودے اور نہریں ہیں۔ خراسانی 2 یا 3 دن کے بعد پھر جناب حبیب کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حبیب، وہ مکان کہاں ہے جو آپ نے ہمارے لیے خریدا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے تمہارے لیے جنت میں ایک مکان خریدا ہے۔ اس کے محلات، درخت، پھلدار پودے اور نہریں بھی خریدی ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ خراسانی پھر اپنی بیوی کی طرف لوٹ آیا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ خوش تھا اور بیوی سے کہنے لگا کہ حبیب نے ہمارے لیے اپنے رب سے جنت میں گھر خریدا ہے۔ بیوی یہ سن کر بولی، اے فلاں، میں خیال کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حبیب کو ہمارے متعلق یہ بتا دیا ہو کہ جب تک ہم دونوں زندہ رہیں گے اور ہمیں رہائش کی ضرورت درپیش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اس لیے تم جناب حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے نام کی رجسٹری تحریر کرواؤ جس میں مذکورہ جنتی مکان کو ہمارے سپرد کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ خراسانی شخص جناب حبیب کے پاس حاضر ہوا اور یہ مطالبہ کیا تو آپ نے اس کی حامی بھر لی اور آپ نے تب کاتب کو بلوایا اور ان کے لیے تحریر لکھوا دی۔ جب کاتب آیا تو اس سے یہ مضمون لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس مکان کی دستاویز ہے جو ابو محمد حبیب نے اپنے رب عز و جل سے فلاں خراسانی کے لیے خریدا ہے۔ میں نے اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا مکان، اس کے محلات، درخت،
پھلدار پودے اور نہروں سمیت خریدا ہے، جس کی قیمت 10,000 درہم ادا کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس خراسانی کو مذکورہ مکان عطا فرما دے اور حبیب کو اس کی ذمہ داری سے بری فرما دے۔ خراسانی نے یہ دستاویز لی اور اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر یہ دستاویز اپنی بیوی کو دے دی۔ خراسانی اس کے بعد 40 دن تک زندہ رہ کر چل بسا۔ مرتے وقت اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی، جب تم مجھے غسل دے کر کفن پہنا چکو تو تم یہ دستاویز میرے کفن میں رکھ دینا۔ وصیت کے مطابق لوگوں نے دستاویز اس کے کفن میں رکھ دی۔ جب لوگ اس شخص کو دفن کر چکے تو اس کی قبر کی پشت پر ایک رقعہ لپٹا ہوا ملا۔ اس کی تحریر دنیا کی تحریروں سے قطعاً مختلف تھی۔ لوگوں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں یہ تحریر درج تھی: حبیب ابو محمد کے لیے یہ تحریر لکھی گئی ہے کہ وہ اس مکان کی سپردواری سے بری و ذمہ ہے جو انہوں نے فلاں خراسانی کے لیے خریدا تھا، جس کی قیمت 10,000 درہم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مکان خراسانی کو دے دیا ہے، جیسا کہ محمد حبیب عجمی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور اسے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ یہ تحریر جب جناب حبیب کو دی گئی تو وہ اسے بار بار پڑھتے تھے اور چومتے تھے اور ساتھ ساتھ روتے بھی تھے اور اپنے ساتھیوں کے پاس خوشی سے آتے جاتے اور کہتے کہ یہ تحریر میرے رب کی طرف سے میرے بری و ذمہ ہونے کی تحریر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی واقعات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا چینل روح اسلام سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔